أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. دوسری اہم بات یہ کہ یہ آیات سجدہ ہے، اور جن ساتھیوں نے یہ آیت سن لی ہو تو ان پر ایک سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کا ساتھی بہت دھیان رکھیں گے کہ جن جن کے کانوں تک ان آیات کی آواز گئی ہے وہ ایک سجدہ تلاوت ان کے ذمہ واجب ہے، اور درس والے ساتھی درس کے بعد یا سہولت سے جلد از جلد اس سجدہ تلاوت کو ادا کریں، اس لیے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہوتا ہے ذمے پر، اور واجب اگر رہ جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے. یہ مسئلہ اسی طرح ہے نا، اس لیے اس میں بہت خیال رکھیں. ہم بعض دفعہ ساتھی تلاوت بھی کرتے ہیں، بیچ میں آیات سجدہ آتی چلی جاتی تو کہتے ہیں چلے بعد میں، پھر وہ بہت ساری ذمے پر جمع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آیات سجدہ اگر کسی سے سن لی براہ راست تو جس طرح پڑھنے سے واجب ہوتی ہے سننے سے بھی واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایک سجدہ تلاوت اس کی وجہ سے ذمے پر واجب ہو جاتا ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات ہوئی اس عمل سے متعلق کہ ایک بندہ اللہ پاک کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو، اللہ کے دین کا داعی ہو، توحید کی طرف دعوت دینے والا ہو، تو اس آدمی کے اس عمل کو اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کو اور اس مقصد کے لیے اس نے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا ہو اس کو اللہ پاک نے احسن فرمایا. ومن احسن، اور یہ احسن جو ہے دوستو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ بہت اچھی بات کر رہا ہے، کیا ہی خوب بات اس کی زبان سے نکل رہی. تو بہرحال ہر وہ فکر، ہر وہ بات، ہر وہ محنت جو اللہ کے دین کی نسبت سے ہو اور اصلاح کی نسبت سے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نسبت سے ہو، ایسی ہر بات اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. جب بندہ دنیا میں کسی خیر کے کام میں لگتا ہے تو سب سے پہلے جو اس پر حملہ ہوتا ہے یا اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اور یہ شیطان ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اپنی ذات اور اپنے وجود سے بھی، یا پھر اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں. چیلے چانٹے جانتے ہیں نا، اس کے افراد ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ افراد بشکل انسانی بھی ہوتے ہیں. جیسے قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے، قرآن کی سب سے آخری آیت کیا ہے؟ من الجنۃ والناس. دیکھیں اس آیت پہ غور کریں. الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان. فرمایا من الجنۃ والناس، کبھی تو وہ
شیطان اپنی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسانی شکل اختیار کر لیتا. تو ہمارے ماحول معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ انسانی شکل میں ہے تو یہ انسان ہوں گے، لیکن ان کی زبان، ان کی بات، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا چلنا شر ہی شر ہوتا ہے. جسے کہا جائے گا یہ فلاں کی زبان آگ ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو فتنہ بنا کے اٹھے گا، وہ کوئی بات کر لے تو اس کے بات کرنے سے شر، فتنہ اور آگ لگ جائے گی. ہر بات اس کی ایک زہر اور آگ کی طرح ہوتی. ایسے شریر اور فتین قسم کے لوگ جن کی وجہ سے امت کی اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، امت کے اندر افتراق پیدا ہو جاتا ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، فتنہ اور فساد جن کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگ، تو یہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، اور یہ اس کی نوکری پر ہوتے ہیں، اس کے ذمے کا کام انسانی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بندہ خیر کا کام کرتا ہے، شیطان سب سے پہلے اس کے دل پر خود مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم نے اس کا علاج بتایا کہ تم ایسی صورت کے اندر تم کیا کرو گے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تم پر مسلط ہونے کی کوشش کرے، مسلط ہونے کی کوشش کرے، کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگ لو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ذات سننے والی، جاننے والی. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. رات، دن، سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہذا تم نہ سورج کو سجدہ کر سکتے ہو نہ چاند کو سجدہ کر سکتے ہو. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، خود مخلوق ہے، مصنوع ہے، ان کو سجدہ نہیں، بلکہ سجدہ کس کو ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، جو ان کا خالق ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر یہ مخلوق تکبر کے اندر مبتلا ہو، تکبر سے مراد یہاں پر بے پرواہی، عدم توجہ، اللہ کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف زیادہ دوڑ رہی ہو، تو فرمائے فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اللہ کی تسبیح میں رات دن مشغول ہیں. اللہ کو تمہاری تسبیح کی حاجت تھوڑی ہے. وہ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح میں رات دن لگے ہوئے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ اس عمل سے اکتاتے بھی نہیں، تھکتے بھی نہیں. انسان تو تھک جائے گا، فرشتے تو کبھی نہیں تھکیں گے. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انک تری الارض خاشعہ، کہ تم دیکھتے ہو اس زمین کو کہ یہ دبی ہوئی ہے، خاموش ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، لیکن جب ہم اسی زمین پر پانی برساتے ہیں بارش کی شکل میں، اہتزت وربت، یہ زمین پھلنے پھولنے لگ جاتی ہے. تو بے آباد زمین پر بارش برس گئی تو وہ زمین آباد ہو گئی، زرخیز ہو گئی، اور اس سے پودے پھل پھول نکلنے لگ گئے. ان الذی احیاہا، بے شک جس ذات نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہی ذات ایک دن آئے گا مردوں کو بھی زندہ کر دے گا.
انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی۔ تو اللہ پاک دنیا کی چیزوں کی مثال لے کر، تشبیہ دے کر انسان کو سمجھا رہے ہیں، اور چونکہ انسان مثال سے ذرا جلدی سمجھ لیتا ہے بات کو، تو اللہ نے بھی ایک مثال دی کہ تمہیں سب سے زیادہ جو شبہ ہے، اشکال ہے، اعتراض ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آتا کہ ایک چیز ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ریت بن جائے، جسم کہاں گیا کچھ نہیں پتا، لیکن پھر کہا جائے کہ ایک دن آئے گا یہ جسم دوبارہ بنے گا، یہ جسم دوبارہ کھڑا ہوگا، اس جسم میں دوبارہ جان ہوگی، یہ جسم چلنے لگے گا، پھر دوڑنے لگے گا، دوڑتا ہوا میدان محشر کی طرف چلا جائے گا، اور صرف ایک نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے وقت تک کی جو انسانیت ہے وہ سب میدان محشر میں آ جائے گی، سب جمع ہوں، اور صرف جمع نہیں ہوں گے، پھر حساب کتاب بھی ہوگا، حشر نشر بھی ہوگا، ترازو قائم ہوں گے، پلڑے ہوں گے، نیکیاں برائیاں اس میں ڈالی جائیں گی، اور اس کا وزن ہوگا، ایک ایک چیز انسان کے سامنے آ جائے گی، یہاں تک کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہوگی وہ بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں یا گناہ کے پلڑے میں لا کے ڈال دی جائے گی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا، جو اہل ایمان ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو پہلی ہی جماعت، پہلے ہی واہلہ میں جا کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور ایک طبقہ اہل ایمان کا وہ ہوگا کہ جن کے ترازو میں اعمال ڈالے جائیں گے، گناہ زیادہ نکل آئے، پھنس جائیں گے، تو ان کے لیے حکم ہوگا کہ بھئی ان کی تطہیر ضروری ہے۔ تطہیر کے معنی آتے ہیں پاکی کے، اس لیے کہ ناپاک جسم، ناپاک دل، ناپاک خیالات، اس کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، انٹری نہیں ہو سکتی۔ دوستو پاکی ضروری ہے، تو اس پاکی کے لیے کیا ہوگا؟ حکم ہوگا کہ اس کو سزا بھگتنے کے لیے کچھ وقت تک جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کے منشا اور مرضی پر موقوف ہے دوست، سب کچھ۔ اگر اللہ پاک حکم دے دے نا، حکم دے دے کہ کلمہ پڑھنے والا ہر مومن چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہے، لیکن ان سب کو لے جاؤ اور جنت میں یک دم ڈال دو، تو اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا دوست۔ لیکن اللہ کا اصول اور نظام کیا ہوگا کہ خوش نصیب لوگ تو پہلی جماعت میں چلے جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی صفائی مقصود ہوگی، تو ان کو جہنم میں بطور تأدیب کے ڈالا جائے گا۔ تأدیب کے، تأدیب کا مطلب ہوگا کہ ان کا جسم پاک کر دیا جائے۔ اور اس کی مثال علماء نے دی کہ جیسے ایک سزا ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں، ایک سزا پولیس مجرم کو دیتی ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں باپ کی جو سزا ہے وہ تو آداب سکھانے کے لیے، نہ نفرت ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی زبان کھلوانا مقصود ہے کہ اس نے جرم کیا، ادب سکھانا ہے، تنبیہ کرنا ہے۔ اور جو پٹائی پولیس کر رہی ہے مجرم کی، تو وہ تو سزا ہے، اس نے قصور کیے ہیں، لہٰذا یہ تو سزا بھگتے گا، اس میں ایک وقت لگے گا، دونوں میں فرق ہوگا۔ مومن اگر جہنم میں گیا بھی تو اس کی حیثیت قیدی کی نہیں ہوگی، بلکہ آداب سیکھنے والے بچے کی طرح ہوگا، یہ وہاں سے پاک ہو جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کے حکم سے نکلے گا تو فرمایا کہ ایک نہر اللہ نے بنائی ہوگی جنت کے باہر، جس کو کہیں گے نہر حیات۔ کیا کہیں گے؟ نہر حیات ہوگی۔ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ جو تازہ تازہ نکلا ہے اس کو نہر حیات میں ڈبکی دے دو، اس کو ڈبکی دے دی جائے گی اس کے اندر، تو اس کا جسم اور وہ جو جہنم کی کالک ہے وہ سب، دل میں اگر کوئی بات، وہ سب اس پانی کے اندر دھل کے بالکل پاک ہو جائے، فریش ہو جائے گا بالکل۔
اب پاک صاف ہو کے اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھئی اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر، وہ بھی چلا جائے گا۔ ادنا درجے کا اہل ایمان جس کی زبان سے کلمہ طیبہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نکلا ہو، وہ بھی بالآخر ایک دن آئے گا کہ جہنم سے نکل جائے، اور جہنم کے اندر صرف خالص وہ رہ جائیں گے جو اللہ کی توحید کے ضروریات دین کے منکر تھے، وہ جہنم کے اندر چلے۔ اب یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی کہ بھئی ہم تو مٹی میں مٹی ہو گئے، روزانہ قبریں کھودی جاتی ہیں، جو پرانا جسم تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی، تو اب پھر کیسے جسم بنے گا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے اس کی ایک مثال دی کہ دیکھو تم ایک زمین پر گزرتے ہو، اس کی مٹی پر پیر رکھتے ہو، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اسی زمین پہ بارش برس جاتی ہے، تم اس میں بیج ڈال دیتے ہو، کیسی خوبصورت فصل وہاں پہ اگاتی۔ تو دنیا میں بارش کا پانی اگر زمین کو آباد اور زندہ اور زرخیز کر سکتا ہے، تو اللہ کی ذات قیامت میں حکم دے تو یہ مردے جو زمین میں مٹی ہو چکے ہیں، یہ کیسے زندہ نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی زندہ ہو جائیں، وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو چل رہی تھی کہ انسان جب خیر کی طرف آتا ہے شیطان تنگ کرتا ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا نزغن، ینزغن کا نزغن، اس کا ترجمہ ہمارے اردو لغت والوں نے لکھا چوکا لگانا۔ چوکا لگانا جانتے ہیں جی؟ ایک تو وہ چوکا ہے جو کل اور آج لگے، وہ والا نہیں، چونٹی بھرنا نہیں ہوتا، چونٹی بھرنا تو جانتے ہیں نا دوستو، یہ شرارتی بچے چونٹی بھرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو جیسے چونٹی کسی کو بھر دی تو تکلیف ہوتی ہے نا، شیطان جب دیکھتا ہے ایک بندہ خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، یہ آ کے شرارتاً اپنے وجود سے اس کو چونٹی بھر دیتا ہے تاکہ اس کو نکال لے۔ شیطان کا چونٹی بھرنا کیا ہے کہ بندہ تلاوت کر رہا ہے، اچانک اس کے دل میں ڈالے گا کہ یار وہ صبح کے پیسوں کا تو حساب ہی نہیں ہوا، اب وہ تلاوت سے دل ڈائریکٹ وہاں شفٹ کر دیا اس کا۔ یا ایک بندہ مسجد میں آ کے بیٹھا، اس کے دل میں ڈالا یار وہ دکان میں اس وقت کسٹمر آئے ہوں گے، پتہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اب وہ تلاوت بند ہو گئی، ختم ہو گئی، چلا گیا۔ ایک بندہ سو رہا ہے، اس کے دل دماغ میں نامناسب قسم کے خیالات ڈالنا شروع کر دے گا کہ یہ دیکھا وہ دیکھا فلاں دیکھا وہ دیکھا، اب یہ ایک شہوت پرستی کے اندر اس کو مبتلا کر دے۔ یہ سب، یہ جو اچانک خیالات آ کے انسان کو خراب اور ناپاک کرتے ہیں دوستو، یہ شیطان کا نزغ ہے، چونٹی بھرنا ہے۔ لیکن اس کا علاج بتایا قرآن کریم، بندہ کیا کرے؟ فرمایا فاستعذ باللہ، چونکہ شیطان حملہ کر رہا ہے تو لہٰذا فوراً کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندے پر ایسی کیفیات یا وساوس یا شہوات کا غلبہ ہو، یہ شیطان کی طرف سے، تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے۔ کیا کرے؟ تھتکارنا ہوتا ہے نا ہلکا سا ایسے، تو تھتکار دے اپنی بائیں جانب، یہ ایک شیطان کو ذلیل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اعوذ باللہ بھی آ گئی اور اس کو جیسے تھتکار دیا وہاں سے، تو یہ وہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ اسی لیے فرمائے کہ جب تم جا رہے ہو یا کہیں کھڑے ہوئے ہو اور گدھا رینگنے لگ جائے، گدھے کی آواز جو ہوتی ہے نا، گدھا جب آواز نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں گدھے کا رینگنا، تو گدھے کی آواز کے موقع پر کون سی دعا مسنون ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گدھا اس وقت آواز نکالتا ہے جب یہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو تو نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کوشش بھی نہ کریں اس وقت دائیں بائیں دیکھنے کی کہ پتہ نہیں کون کھڑا ہوگا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے دوست، خیال کرنا چاہیے۔ تو
گدھا شیطان کو دیکھ لیتا ہے اور جب دیکھ کے آواز نکالتا ہے تو شیطان کے حملے کو ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے فرمایا ایک بندہ اگر رات کو لیٹا ہوا ہو اور اس کو گناہ کے خیالات تنگ کرنا شروع کر دے تو یہ بھی الٹی طرف تھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنی کروٹ کو دائیں پہ کر لے، یعنی دائیں ہاتھ کی طرف یہ لے آئے گا، تو اس کی برکت سے جو وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔